اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جب کہ تم پر پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ابھی کوئی حالات اور مصیبتیں نہیں آئی ہیں، بغیر مصیبت، بغیر آزمائش اور امتحان کے بہت سافٹ مسلم گلاب جامن بن کے جنت میں جانا چاہتے ہو، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی گالی نہ دے، کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، بہت نرم مسلمان ہے، سیدھے پیدا ہوا، شرافت سے جیا اور سیدھے جنت میں چلا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں مستہم البأساء، پہلے لوگ جو تم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تکلیفوں کے ذریعے، والضراء، مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، زلزلہ آنے پر زمین ہل جاتی ہے، ویسا انسانوں کو، قوموں کو جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک جھنجھوڑا گیا، یہاں تک آزمائشیں مصیبتیں آئی، پبلک تو پبلک، اس زمانے کے رسول بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اب اور مدد کب آئے گی؟ ہم مسلمانوں پر آزمائشیں کیسے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عمل اور محنت کی جگہ ہے، یہ بدلے اور انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں 100 آدمیوں کے قاتل کا سزا کے طور پر بھی ایک ہی بار قتل ہوتا ہے، 100 آدمیوں کے بدلے 100 بار کسی کا قتل نہیں ہوتا ہے۔ قیامت میں 100 قاتلوں کے بدلے، 100 قتل کے بدلے 100 بار قتل کیا جائے گا، 100 بار سزا دی جائے گی۔ پتہ چلا دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں راحت کم، نقصان زیادہ اور مصیبتیں زیادہ رہتی ہیں۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اس دنیا میں کسی کو راحت مل جائے تو تعجب کرے کہ راحت کیسے مل گئی، یہ تو مصیبتیں ملنے کی جگہ ہے، راحت پانے کی جگہ تو جنت ہے، آخرت ہے، وہاں حقیقی طور پر انسان کو راحت ملے گی، چین اور سکون ملے گا۔ یہاں مصیبتیں آئیں تو کچھ تعجب نہ کرنا، اس واسطے کہ یہ جگہ ہی مصیبتوں کی ہے، یہ جگہ ہی آزمائشوں کی ہے۔ اب جس کسی کو بھی راحت محسوس ہو رہی ہے وہ عارضی راحت ہے، جسے جنت کی راحت کے مقابلے میں راحت ہی نہیں کہا جا سکتا، جسے جنت کے سکون کے مقابلے میں سکون ہی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے اگر یہاں لوگ جوان بھی ہیں، جنت کی جوانی اور یہاں کی جوانی میں بہت فرق ہے، یہاں لوگ صحت مند ہیں، جنت میں ملنے والی صحت اور یہاں کی صحت میں بہت فرق ہے، یہاں لوگ خوش ہیں، جنت کی خوشی اور یہاں کی خوشی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے، جوانی بھی ختم، صحت بھی ختم، خوشی بھی ختم، دولت بھی ختم، عہدے بھی ختم، سب ختم ہیں۔ تو دنیا دراصل آزمائشوں کا گھر ہے۔ چنانچہ تفسیر عزیزی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ آسمانوں پر بنایا گیا اور اس پتلے اور مجسمے پر اللہ نے 40 دن تک بارش فرمائی، اس 40 دن کی بارش میں 39 دن اللہ نے غم کی بارش فرمائی اور 1 دن خوشی کی بارش فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو اگر خوشی ملتی ہے تو 40 دن میں ایک بار ملے گی، 40 غموں کے بعد پھر کوئی خوشی کا موقع آئے گا۔ تو یہ دراصل خوشی کی دنیا نہیں ہے، یہ غم کی دنیا ہے۔ یہاں ہر انسان کو غم سے گزرنا پڑتا اور ہر انسان غم سے گزرتا ضرور ہے۔ اس وقت دیکھ لیں پوری دنیا کے انسان بالعموم اور پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص کسی نہ کسی طرح مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر آئے دن مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، ہر طرف سے، ہر قسم کے، ہر آئے دن، ہر دن کا سورج ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوتا ہے، جبکہ اس دن کی شام اس مصیبت کو لے کر غروب نہیں ہوتی ہے۔ ابھی مصیبت ختم ہوئی نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ایک ٹینشن ختم ہوا نہیں ہوتا، ایک نیا ٹینشن شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا دنیا بہر صورت مصیبتوں سے گزرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقین بالیقین ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، ڈر کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کے ذریعے، والانفس، اور جان میں کمی کے ذریعے، والثمرات، اور پیداوار اور پھلوں میں کمی کے ذریعے،
وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان لوگوں پر کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو یہ واویلا مچانے، شور اور شر پیدا کرنے کے بجائے قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور یہ سب اللہ ہی کا ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج اپنا کوئی مرا ہے، کل مجھے بھی مرنا ہے، میں کون سا یہاں رہنے والا ہوں۔ آج اگر میرا کچھ لٹ گیا ہے تو کل میں خود لٹ جانے والا ہوں، میں خود مٹی ہو جانے والا ہوں، میں کون سا ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ کوئی بھی نعمت تم سے چلی جائے، افسوس اور شکایت کرنے کے بجائے صبر سے کام لو اور یہ کہو کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم خود اپنے نہیں ہیں کہ ہم کچھ غم کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی قسمیں بتائی، 5 طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اور کمائی اور پیداوار کے ذریعے۔ ان 5 طریقوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ آزمانے کی اور بھی شکلیں ہیں، یا جو بھی شکلیں، ان 5 شکلوں میں وہ داخل ہو جائیں گی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جب کہ تم پر پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ابھی کوئی حالات اور مصیبتیں نہیں آئی ہیں۔ بغیر مصیبت، بغیر آزمائش اور امتحان کے بہت سافٹ مسلم گلاب جامن بن کے جنت میں جانا چاہتے ہو، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی گالی نہ دے، کوئی کانٹا نہ چبھے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، بہت نرم مسلمان ہے، سیدھے پیدا ہوا، شرافت سے جیا اور سیدھے جنت میں چلا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں مستہم البأساء، پہلے لوگ جو تم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تکلیفوں کے ذریعے، والضراء، مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا۔ زلزلہ آنے پر زمین ہل جاتی ہے، ویسا انسانوں کو، قوموں کو جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک جھنجھوڑا گیا، یہاں تک آزمائشیں، مصیبتیں آئی۔ پبلک تو پبلک، اس زمانے کے رسول بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اب اور مدد کب آئے گی؟ کتنا انتظار کریں مدد کے اور اللہ کی نصرت کے لیے۔ رسول بھی اللہ کے دربار میں پکار اٹھے ان آزمائشوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے کیا جواب فرمایا؟ الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، نبیوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری آئی، جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی زندگی گزارنی پڑی، جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، جانتے ہیں کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ سارے آزمائشیں نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی آزمائشیں۔ مکہ مکرمہ میں نماز کی حالت میں اونٹ کی اونجڑی لا کر ڈال دی جاتی، بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، گلیوں میں پتھر مارے گئے، چہرے انور پر ناؤز باللہ تھوکا گیا، گلے میں چادر ڈال کر کھینچی گئی۔ کیسی کیسی آزمائشیں کہ وقت کا نبی اپنا پیدائشی گاؤں اور شہر چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جا کر زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا گیا، جسے شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں پر بھی لائے ہیں۔ آج کے مسلمان پر کچھ حالات آ جائیں تو اسے وہ رونا واویلا کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے اللہ کو اس کی ذمہ داری سمجھانے کی کوشش کرنا۔ کیا آپ کو دنیا میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امن سے اس دنیا کو چلانا چاہیے تھا، یہ دنگے فسادات نہیں ہونا تھا، یہ جنگیں نہیں ہونا تھا، بہت سکون سے دنیا کو چلانا چاہیے۔ ہم اپنے رات کی تنہائیوں کے گناہ نہیں چھوڑیں گے، سود نہیں چھوڑیں گے، رشوت نہیں چھوڑیں گے، لینڈ مافیا بننا نہیں چھوڑیں گے، بہنوں کی وراثت مار کھانا نہیں چھوڑیں گے، اپنی حرام کاریوں میں سے ایک سے توبہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کو اس کی ذمہ داریاں سمجھانے چلیں گے، اور شکایتیں زبان قال اور زبان حال سے ایسے کریں گے گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو دنیا چلانا نہیں آ رہا ہے۔ ایسی گفتگو ہم کرنے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آزمائشیں پچھلوں پر آئی ہیں، اگلوں پر بھی آئیں گی۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
پوری دنیا کی خشکی میں جہاں انسان بستے ہیں، جنگلات میں جانور بستے ہیں، یہاں اگر کچھ زلزلے، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، یا سمندر جہاں انسان نہیں بستے، سمندری مخلوق رہتی ہے، وہاں پر بھی کچھ حالات اور طوفان آتے ہیں، ان سب کا کارن اور ان سب کا سبب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے حرکتیں اور ان کی کرتوت ہے۔ اللہ نے اس میں جواب دے دیا۔ وہ دنیا پیدا کر کے امن سے چلانا چاہتا ہے، لیکن یہ فساد، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں سب انسانوں کے اعمال اور ان کے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اور کیوں یہ آتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے سے ہمارے اعمال کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے بدعملیوں کی کچھ سزا دینا چاہتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی، تاکہ ان کو چکھائیں، ان کے اس عمل کے نتیجے اور رزلٹ کو چکھائیں تھوڑا۔ یہاں تم برائی کرنے کے نتیجے میں تم کو مصیبتیں کیسی آ رہی ہیں، پریشانیاں کیسی آ رہی ہیں، اب ان مصیبتوں کا اصلی رزلٹ قیامت میں کیا ہوگا اندازہ کر لو۔ یہ چکھانا ہے بس بیماریوں کے ذریعے سے، اصل رزلٹ تو آخرت میں آنے والا ہے، اب وہ کیسا ہوگا دیکھ لو پھر۔ اور یہ دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر کے بعض اچھے مسلمان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ واپس اپنی بندگی یاد دہانی کرنے کے طور پر اللہ تعالیٰ بندوں پر حالات اور مصیبت لاتے ہیں۔